اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا یا قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں تک کی بات کل کے سبق میں بیان کی جا چکی ہے اور گرامر وغیرہ سے متعلق جو باتیں تھی وہ سب آ چکی ہیں۔ آج ہمارا سبق ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سب نعبدو کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ ہم نے کل بتلایا تھا کہ جس کے آخر میں یا تا یا الف یا نون، ان چار میں سے کوئی ایک لفظ ہوگا تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ ورب پرزینٹ ہے، جیسا کہ اعوذ نعوذ کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اگر شروع میں نون آئے تو وہ فرسٹ پرسن پلورل بنتا ہے، یعنی جمع متکلم بنتا ہے، یعنی بولنے والے بہت سے ہو جاتے ہیں۔ تو نعبدو کا ترجمہ کریں گے ہم عبادت کرتے ہیں، تو لفظ ہم جو ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ نون کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، اور عین با دال کے معنی عبادت کرنے کا آتے ہیں۔ تو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ پرزینٹ کا ترجمہ کیا جائے گا، جس کو عربی میں حال کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایاکا ہے، ایاکا معنی ہے آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر یہ سمجھنا ہوگا کہ ایاکا پرناؤن ہے، یعنی ضمیر ہے، اور اس کے معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی، تو یہ آبجیکٹ ہے اور مفعول بھی ہے، یعنی عبادت کرنے والے ہم ہیں تو وہ سبجیکٹ فاعل بنا، اور عبادت کر رہے ہیں آپ کی، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں تو ایاکا آبجیکٹ بنا اور مفعول بھی بنا۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اصل عربی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نعبدو کا آنا چاہیے تھا، یعنی لفظ کاف نعبدو کے بعد آنا چاہیے تھا، اور اس کا ترجمہ ہونا چاہیے تھا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کاف کو نعبدو کے بعد نہیں استعمال کیا، بلکہ اس سے پہلے ایاکا میں استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ترجمہ کہیں پڑھا ہوگا تو ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو ترجمہ جو یہ کیا جاتا ہے آپ ہی، یہ لفظ ہی کہاں سے آتا ہے؟ اس لفظ ہی کے بارے میں آپ کو سمجھنا ہے، وہ یہ کہ اصل یہ ہے کہ آخر میں کاف آنا چاہیے اور ترجمہ ہوگا نعبدو کا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کہنا تھا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کا طریقہ عربی میں یہ ہے کہ جس لفظ کو اصل جگہ اس کی بعد میں آنے کی تھی، اس کو اگر پہلے لائے جائے تو وہاں پر تخصیص پیدا ہوتی ہے، اور تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر خصوصیت پیدا ہو جائے گی کہ صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نعبدو کے کا کو آخر میں نہ لا کر شروع میں لائے ہیں، تاکہ یہ بات ترجمے کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ایک بات آپ کے ذہن میں یہ بھی آ سکتی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعبدو کا آخر میں کاف آنا چاہیے تھا، تو چلیے یہ کاف شروع میں آ گیا،
تو شروع میں آتا تو کابو نابود ہونا چاہیے تھا، یہ ایاکا کہاں سے آیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کا یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر آتا ہے، لہذا اگر آخر میں آتا نعبدو کا تو پھر تو یہ نعبدو سے مل جاتا اور اکیلا کا ہی کام کر جاتا، اکیلا کاف ہی کام کر جاتا۔ لیکن جب ہم اس کو شروع میں لے آئے تو اب یہ کس سے مل کر آئے؟ اس کو مل کر آنا ضروری ہے، اس وجہ سے عرب میں لفظ ایا کا بڑھا دیا گیا تاکہ یہ اس سے مل کے آ جائے، اس وجہ سے لفظ ایا بڑھایا گیا ہے۔ تو اصل کا ہے، لیکن کیونکہ کا مل کر آتا ہے اور جب ہم نے اس کو نعبدو کے کا کو ہٹا دیا یہاں سے پیچھے سے اور اس کو آگے لے آئے خصوصیت پیدا کرنے کے لیے، اس وجہ سے لفظ ایا وہاں پر بڑھا دیا۔ تو خیر آپ جو یہ ترجمہ کر رہے ہیں ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ لفظ ہی جو ہے یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ کاف کو آخر سے لے کر شروع میں لے آئے، اور ہم عبادت کرتے ہیں یہ نعبدو کا ترجمہ ہے، اور آپ یہ ترجمہ کاف کا ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو صرف بھی یہ اسی وجہ سے نکلے گا کہ آخر میں کاف آنا تھا اور وہ پہلے آ گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر بھی بالکل وہی بات بیان کی جائے گی جو ایاک نعبدو میں آئی ہے۔ نستعین کے معنی ہوتے ہیں مدد مانگنا، یعنی ناؤن ورب جو مصدر ہے اس کا ترجمہ ہے مدد مانگنا، لیکن یہ پرزینٹ ہے، حال ہے، مضارع ہے، اور شروع میں نون آیا ہے، اور نون سے آپ سمجھ جائیے کہ یہ فرسٹ پرسن پلورل یعنی جمع متکلم ہے، اس وجہ سے ترجمہ کریں گے ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ جو ترجمہ کیا جا رہا ہے آپ ہی سے یا صرف، یہ اسی ایاکا کو پہلے لانے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ نون کا ترجمہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات نہیں آئی کہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کس چیز میں مدد مانگتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان نہیں کیا، کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے اور ہم اس کو نکال سکتے ہیں اس طریقے سے۔ فی الامور کلھا، تو ہم نے یہ نکال دیا، اب اس کا ترجمہ یہ کریں گے ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں تمام کاموں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فی الامور کلھا کو اسی وجہ سے یہاں سے ہٹایا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ مدد مانگنا اللہ تعالیٰ سے کسی خاص چیز میں نہیں ہے بلکہ تمام کاموں میں ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ فی الامور کلھا یہاں پر چھپا ہوا ہے، یعنی تمام کاموں میں۔ اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدی یہ الگ ہے اور نا الگ ہے۔ اہدی یہ امر ہے جس کو انگریزی میں آرڈر کہا جا سکتا ہے، یعنی کسی کو حکم دینے کے لیے، کسی سے درخواست کرنے کے لیے، کسی کو کسی بات کا حکم کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں امر۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل پرزینٹ مضارع جو ہوتا ہے لفظ یہ ہوتا ہے تہدی، تہدی کے معنی ہے تم ہدایت دیتے ہو، جیسا کہ نعبدو کے شروع میں نون آیا تو ہم نے ترجمہ کیا ہم عبادت کرتے ہیں، اور اگر شروع میں الف آئے تو ترجمہ کرتے ہیں میں عبادت کرتا ہوں، اور اگر شروع میں یا آئے تو مطلب ہوگا وہ عبادت کرتا ہے۔ میں لکھ کر دکھا دیتا ہوں، تو سب سے پہلے ہم یہی لکھتے ہیں یا عبدو، ترجمہ کریں گے وہ عبادت کرتا ہے۔
تو یا بدو یہ یا الگ سے اسی وجہ سے لکھا کیونکہ یہ پہچان ہے. اس کے بعد اب یہ آپ لکھ دیتے ہیں تا اور عین با دال. بس یہ فرق یہ پڑے گا کہ اس میں آ جائے گا تو، اور آگے وہی بات آ جائے گی تو عبادت کرتا ہے. اس کے بعد اگر آپ الف لگا دیں گے شروع میں اور جو کا تو وہی رہے گا، عین با دال اعبدو، تو یہ ترجمہ ہو جائے گا میں عبادت کرتا ہوں. اسی طریقے سے آپ اگر نون لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا ہم. تو آپ کسی بھی ورب میں کسی بھی لفظ میں یہ سب چیزیں بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اعبدو آیا، اب ہم نستعینو بھی اس طریقے سے بنا لیتے ہیں. یستعینو وہ مدد مانگتا ہے، تستعینو تو مدد مانگتا ہے، استعینو میں مدد مانگتا ہوں، نستعینو ہم سب مدد مانگتے ہیں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذ ہم سب پناہ مانگتے ہیں، یعوذ وہ ایک آدمی پناہ مانگتا ہے، اور تعوذ تو ایک آدمی پناہ مانگتا ہے. تو اصل میں یہاں پر یہ بتلا رہا تھا کہ یہ تہدی ہے. تہدی کا مطلب ہے تم ہدایت دیتے ہو. تا سے ہم نے ترجمہ تو سے کیا، تو ہم تم ہدایت دیتے ہو، یہ تو پرزینٹ ہے، حال ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم ہدایت دیتے ہو. اب ہم کو اس کو یہ بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ہدایت دے دیں اور مجھ کو ہدایت دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے، دعا کرنا ہے. تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بنانے کا طریقہ مختصر سے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ پہلا لفظ ہٹا دیں. ہٹانے کے بعد شروع میں الف لگائیں. یہ الف ہم نے کیوں لگایا؟ الف اس وجہ سے لگایا ہم نے کہ ہا پر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے. اس وجہ سے اس سے اسٹارٹنگ اور شروعات نہیں ہو سکتی. اگر آپ شروع کریں گے ہا تو ایک دم زبر آ گیا اس پر، حالانکہ ہا کو ہم کو ساکن رکھنا ہے، یعنی اس پر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے. اس وجہ سے ہم نے اسٹارٹنگ اور ابتدا کرنے کے لیے الف لگایا اور اس کے نیچے زیر پڑھتے ہیں. اب ہو گیا اہدی، لیکن قرآن میں تھا اہدی بغیر یا کے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک کام تو آپ کو شروع میں کرنا پڑے گا اور ایک کام آخر میں کرنا پڑے گا. آخر کا کام فی الحال کا جو یہاں ہے وہ بتلا دیتا ہوں. آخر کا کام یہ ہے کہ آخر میں اگر الف یا واو ان تین میں سے کوئی ایک لفظ آتا ہے آپ اس کو ہٹا دیں گے. اس کے آخر میں یا آیا ہے لہذا آپ اس کو ہٹا دیجئے. یہ آپ کا بن گیا امر، آپ کا یہ بن گیا آرڈر. یعنی اللہ تعالیٰ سے آرڈر تو نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اے اللہ آپ ہم کو ہدایت دے دیجئے. اس کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اصل یہاں پر تھا تہدی، اور تہدی کے معنی ہیں تم ہدایت دیتے ہو، یعنی پرزینٹ کی خبر دینی تھی. تم ہدایت دیتے ہو. اب ہم کو یہ بنانا تھا کہ آپ ہدایت دے دیجئے، یعنی ریکویسٹ کرنی تھی. اس کا طریقہ یہ بتایا کہ تا پہلے سے ہٹائیے، تا بھی ہٹ جائے گی. مثال کے طور پر یا آئے گا تو وہاں سے یا ہٹے گی، لیکن اس کو صرف آپ تا ہی کو سمجھ لیجئے. تو تا ہٹا دیجئے پہلی بات. اس کے بعد ہا ساکن ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر پیش ہے، اس وجہ سے الف لگانا پڑے گا ہم کو. اور آخر سے
میں نے بتلایا اگر 3 لفظ میں سے کوئی ایک ہو، الف یا واو اس کو ہٹا دیجئے، بن گا اہدی، تم ہدایت دیتے ہو سے بن جائے گا تم ہدایت دے دو یا دے دیجئے، کچھ بھی اردو میں اچھا ترجمہ کر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نا پر، اہدنا، یہ آبجیکٹ ہے یعنی مفعول بھی ہے، ہدایت دینے والے تو اللہ تعالیٰ، آپ ہدایت دے دیجئے، اور نہ ہم کو، تو یہ نہ ہم جو آبجیکٹ ہے، اور یہ بھی فرسٹ پرسن پلورل ہے یعنی جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اہدنا، ہم سب کو ہدایت دے دیجئے، اور اگر اس کے بغیر اس کے بجائے یا آئے تو اب ترجمہ ہو جاتا ہے مجھ کو ہدایت دے دیجئے، یعنی یہ ہو جاتا ہے فرسٹ پرسن سنگولر یعنی واحد متکلم۔ اسی وجہ سے آپ کو بہت ساری دعاؤں میں یہ محسوس ہوگا کہ کہیں پر نہ کہا جاتا ہے، کہیں پر نی کہا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم کو بچا لے جہنم سے، اور اگر آپ کہیں اللہم اجرنی، اے اللہ مجھ کو بچا لے جہنم سے۔ تو نا کے معنی ہم ہیں، اے اللہ ہم کو ہدایت دے دیجئے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں الصراط المستقیم، یہ بھی آبجیکٹ ہے لیکن یہ آبجیکٹ سیکنڈ ہے یعنی مفعول بھی ثانی، دوسرا مفعول ہے۔ الصراط پر الف لام اسی وجہ سے آیا ہے کہ یہاں پر الصراط متعین ہے کہ متعین راستے پر ہم کو راستہ دکھلائیے، عام کوئی راستہ نہیں ہے، وہ تو تفسیر کے ٹاپک میں آ جائے گا کہ کیا مراد ہے، لیکن ابھی تو ہم صرف ترجمہ کرنا ہے۔ صراط کے معنی ہے عربی میں راستہ، لیکن عربی میں اگرچہ اس کا ترجمہ راستہ ہے لیکن مراد ہوتا ہے طریقہ، تو مراد یہاں پر طریقہ ہے، اگرچہ ترجمہ ہم راستے ہی سے کریں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لے کہ راستے کا مطلب یہ نہیں کہ روڈ کا کوئی راستہ دکھلا دیں بلکہ طریقہ مراد ہے۔ المستقیم کے معنی ہے سیدھا، یہ الف لام میں پہلے ہی بتلا چکا ہوں، الف لام تو متعین کرنے کے لیے آتا ہے، تو صراط پر راستہ متعین، تو المستقیم پر الف لام اس وجہ سے لایا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ وہ والا سیدھا ہے جو راستہ جس کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو اللہ کر متعین کیا گیا ہے اس بات کو کہ المستقیم کا تعلق پچھلے والے الصراط سے ہے، کوئی عام مستقیم، عام سیدھا، سیدھی چیز کوئی عام مراد نہیں ہے بلکہ خاص راستہ سیدھا مراد ہے۔ تو مستقیم کے معنی سیدھا، اے اللہ، یہ اللہ کا لفظ تو ہم ایسے ہی بڑھا رہے ہیں سمجھانے کے لیے، اصل ہے آپ ہدایت دے دیجئے نہ ہم کو، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، الصراط موصوف ہے، المستقیم صفت ہے، یعنی الصراط کے بارے میں بتلایا گیا ہے اور المستقیم اس کی ایک تعریف بتلائی گئی ہے، کسی کو عربی میں کہتے ہیں صفت، اور جس کی تعریف بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں موصوف۔ صراط الذین، اب اسی راستے کی وضاحت کی جاتی ہے کہ وہ راستہ ہے کیا، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، صراط کے معنی تو وہی راستہ ہے، اور الذین یہ ہم عربی میں اس کو کہتے ہیں موصول، یہ سواد سے، اور آخر میں نون آیا ہے اس وجہ سے پلورل ہے،
آپ یہ سمجھ لیں الذی اگر بغیر نون کے آئے تو وہ سنگولر ہوتا ہے، اور آخر میں نون آ گیا تو وہ پلورل بن گیا، یعنی جمع بن گیا، بہت سے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، تو الذین سے مراد ہے ان لوگوں، ان لوگوں کا راستہ۔ انعمتا، اب یہاں پر آپ کو ایک پریشانی پیش آ سکتی ہے، وہ یہ کہ میں نے پہلے بتلایا تھا کہ اب شروع میں اگر الف آ جائے تو وہ فرسٹ پرسن واحد متکلم ہوتا ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہ تو نہیں سمجھ پائیں گے کہ ماضی کے شروع میں آئے، مضارع کے شروع میں آئے، یہ طریقہ تو مشکل ہو جائے گا، تو میں اس کا آسان سا طریقہ یہ بتلاتا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ الف کا ترجمہ یہاں پر میں کرتے ہیں تو ترجمہ کریں گے میں انعام کرتا ہوں ان پر، تو ترجمہ بالکل عجیب سا ہو جائے گا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر میں انعام کرتا ہوں، حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ جن پر آپ انعام کرتے ہیں، یہ جن پر آپ نے انعام کیا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں تو ہم کو سیکنڈ پرسن مخاطب کا لفظ اور ورڈ بولنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم اپنے بارے میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر میں انعام کرتا ہوں، ظاہر سی بات ہے انسان انعام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انعام کرتے ہیں، تو آپ اس سے سمجھ جائے کہ یہ الف جو شروع میں آیا ہے وہ متکلم کے لیے نہیں ہے، یعنی فرسٹ پرسن کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ اعوذ میں اور اعبدو میں نے کہا تھا، اور نیچے جو میں نے مثال دے رکھی ہے، لہٰذا یہ الف دوسرا ہے، اس کی گرامر ہے لیکن وہ بہت مشکل ہے، ابھی ہم وہ نہیں بتلائیں گے۔ البتہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اب تک جو ہمارے سامنے ورب اور فعل استعمال ہوئے، نمبر 1 نعبدو، نمبر 2 نستعین، یہ سب کے سب پرزینٹ تھے، یعنی حال تھے، اور اس کی پہچان وہی آئی جو میں نے آپ کے سامنے بتلا دی کہ اس کے شروع میں یا تو یا ہوگا، یا شروع میں تا ہوگا، یا شروع میں الف ہوگا، یا شروع میں نون ہوگا۔ یہاں پر اگرچہ الف آیا ہے لیکن میں نے اس کو اچھی طریقے سے آپ کو بتلا دیا کہ یہاں پر اگر ہم الف کا ترجمہ کرتے ہیں میں انعام کرتا ہوں تو ترجمہ غلط ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا یہ فرسٹ پرسن والا الف نہیں ہے، لہذا یہ پرزینٹ بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں، کیونکہ پرزینٹ اور مضارع یا حال کی نشانی میں نے بتلائی تھی جس کے شروع میں یا تا الف نون ہو، لیکن اس کے شروع میں الف ہے لیکن وہ والا الف نہیں ہے جو پرزینٹ کے شروع میں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہاں پر صحیح نہیں ہو رہا ہے، لہذا یہ پاسٹ ہے، ماضی ہے، یعنی پچھلے زمانے میں جو بات ہوئی ہے اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ ماضی اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ یہ اب سمجھیے کہ اس کے شروع آخر میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور ترجمے میں فرق آتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر انعمتا اگر آپ کہیں گے تو اس کا تو ترجمہ ہے تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا، تا پر زبر ہے، لیکن اگر آپ تا پر پیش لگا دیں اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا میں نے انعام کیا، اور اگر اور زیادہ اب یہ نہیں بتلاتے، شروعات ہے کہیں ایسا نہ ہو پریشانی ہو جائے، ہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر تا ہٹا دیں اور تا کے بغیر سمپل کہیں انعاما تو اب ہو جائے گا اس نے انعام کیا، مثال کے طور یہیں لکھ دیتے ہیں اس نے انعام کیا، تو اگر انعاما بغیر آخر میں تا، بغیر آخر میں کچھ نہیں ہے، تا وغیرہ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے اس نے انعام کیا، تو یہ پاسٹ ہے، اور جو میں نے بتلایا تھا یعبدو یہ پرزینٹ ہے، دونوں کا ترجمہ ہے وہ
یعنی دونوں کے ترجمے میں تھرڈ پرسن سنگولر ہے، واحد غائب ہے، ایک آدمی کے بارے میں بات ہے جو موجود نہیں ہے۔ انعامہ میں بھی وہی بات ہے اور یعبدو میں بھی وہی بات ہے، لیکن دونوں میں فرق آپ سمجھ لیجئے۔ یہی سب وہ باتیں ہیں جو قرآن کریم کی ہر آیت میں استعمال ہوگی، اس وجہ سے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ انعامہ پاسٹ ہے، ماضی ہے، اس وجہ سے اس کا ترجمہ میں نے کیا اس نے انعام کیا، زمانہ پاسٹ میں، پہلے زمانے میں۔ اور یعبدو کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہ عبادت کرتا ہے، یعنی زمانے حال میں۔ اور فیوچر مستقبل بھی عربی میں یعبدو ہی استعمال ہوتا ہے، آپ اسی کا ترجمہ کریں گے وہ عبادت کرتا ہے، یہاں پر بڑھا دیا جائے گا کرے گا، جیسا موقع ہوتا ہے ویسے اس کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے۔ فیوچر کے لیے عربی زبان میں کوئی نیا لفظ استعمال نہیں ہوتا، پاسٹ کے لیے آتا ہے اور پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے جس کو ہمارے یہاں مضارع کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو مضارع کہتے ہیں۔ خیر، انعامہ اس نے انعام کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا۔ اور کیونکہ ہم نے پریزنٹ مضارع کے بھی 4 لفظ بتائے تھے، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، تعبدو تو عبادت کرتا ہے، عابدو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم سب کا بھی ہم لفظ پڑھا دیتے ہیں۔ یہاں پر نا کا مطلب ہو جائے گا ہم نے انعام کیا۔ تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہاں پر 4 لفظ ہم نے آپ کے پاسٹ کے بھی بیان کر دیے اور پریزنٹ کے بھی بیان کر دیے۔ اس کے بعد خیر ہمارا یہ ترجمہ چل رہا تھا کہ ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمتا کہ انعام کیا، تا ہے اور تا پر زبر ہے تو نے انعام کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر رہے ہیں تو سلیقے سے ترجمہ کریں گے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ علیہم، اصل یہ ہے علا الگ ہے اور ہم الگ ہے۔ علا کے معنی ہوتے ہیں عام طور پر عربی زبان میں پر، عام طور پر میں اس وجہ سے کہا کہ ہر جگہ پر کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اور ہم یہ بھی پرناؤن ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ سب، یعنی پرناؤن میں فرسٹ پرسن نہیں تھرڈ پرسن پلورل ہے، ان سب پر۔ تو ان لوگوں کا راستہ انعام کیا ان سب پر، لیکن الذی کی وجہ سے جس کو میں نے کہا تھا یہ موصول ہے، جیم عربی میں آئے گا، اردو میں جیم آتا ہے، جہاں بھی جیم آتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر موصول استعمال ہوا ہے۔ یہ الذی جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ الذی موصول ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک لفظ ہوتا ہے جو پیچھے سے اپنی بعد والے الفاظ کو پیچھے سے جوڑ دیتا ہے۔ تو صراط الگ تھا اور انعمت علیہم الگ تھا، راستہ انعام کیا ان پر، تو دونوں ایسے لگ رہے تھے جیسے الگ الگ ہے، لیکن لفظ الذی کے استعمال کرنے سے اس کا تعلق پیچھے سے ہو گیا اور ترجمہ ہوگا ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ تو یہ جن پر جو اردو میں بولتے ہیں جن پر، یہ جیم کا ترجمہ اصل آیا الذی کی وجہ سے، کیونکہ الذی عربی میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کے آنے والا جو بعد کا جملہ، بعد کا سینٹینس ورڈ ہے، اس کو پیچھے والے ورڈ سے جوڑ دیا جائے، اسی وجہ سے اس جوڑنے کی وجہ سے ہم نے جیم کا ترجمہ اردو میں کیا ہے۔ ان لوگوں کا راستہ انعمتا انعام کیا تو نے علیہم جن پر، غیر المغضوب علیہم، غیر کے معنی علاوہ کے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ نہ ہے، غیر کے معنی اصلاً علاوہ کے ہیں، لیکن یہاں سیٹنگ کرنے کے لیے ہم ترجمہ نہ کریں گے۔ المغضوب، المغضوب بھی آپ سمجھ جائے کہ ال تو الگ ہے اور اصل ہے مغضوب، مغضوب کہتے ہیں غصہ کیا گیا، اور علیہم میں الگ الگ پڑھ کے دکھا رہا ہوں، یہ وہی ہے جو ابھی پہلا آیا ہے کہ ان پر غصہ کیا گیا، نہ کہ وہ جن پر غصہ کیا گیا، یہاں بھی ترجمہ جن پر کرنا پڑے گا جوڑنے کے لیے، نہ کہ وہ جن پر غصہ کیا گیا،
یہاں مغضوب میں گرامر ہے، لیکن ہاں اتنی گرامر اگر سب پہلے ہی دن بیان کر دی جائے گی تو یاد کرنی مشکل ہے، صرف سننی تو نہیں ہے۔ غصہ کیا گیا، نہ کہ وہ جن پر غصہ کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ، اور نہ وہ جو گمراہ، یہ الف لام بھی الگ ہے، اور دال اس کے معنی ہے گمراہ، اور یا نون لگانے سے بن گیا پلورل، نہ گمراہوں کا، پیچھے سے جوڑنے کے لیے کہہ سکتے ہیں نہ ان کا، نہ ان کا، جن پر، علیہم کا ترجمہ جن پر، مغضوب غصہ کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے، یہ جو گمراہ، گمراہ بھی خالی ترجمہ کافی ہے، جو گمراہ ہوئے، جو گمراہ ہیں یہ ترجمہ بھی صحیح ہے، جو گمراہ ہے، تو نہ ان کا جن پر غصہ کیا گیا، ولا الضالین، نہ گم، اور نہ ان کا جو گمراہ ہے، لا کے معنی نہیں، نہ ان کا جو گمراہ ہیں۔ تو ترجمہ یہاں پر مکمل ہو چکا ہے، کچھ گرامر ہے وہ روزانہ سبق میں آتی رہے گی۔ اتنی بات سمجھ لیں کہ ابھی تو شروع کے 2 ہی دن ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم نے آپ سے سنا نہیں ہے، باقی جو ہماری پورے ہفتے کی جو کلاس چلتی ہے، درس قرآن چلتا ہے، ہم اس میں سنتے ہیں، کیونکہ پڑھنے میں اور سننے میں یہی فرق ہے۔ اگر آپ یوٹیوب وغیرہ سے بھی قرآن کریم کا ترجمہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں آپ کسی ٹیچر، کسی استاد کو نہیں سنا پاتے، آپ کی غلطی بھی ظاہر نہیں ہو پاتی اور یاد بھی نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سننے کی ذمہ داری آپ پر نہیں، سنانے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن ہم نے اسی وجہ سے یہاں سنانے کے لیے وقت الگ رکھا ہے، یعنی شروع ہی میں ہم سنتے ہیں، تو اگلے ہفتے جب کلاس ہوگی تو ممکن ہے ہم سنیں اور کسی کا بھی نام لے لیا جائے گا، وہ سنا دیں گے، باقی اور تفصیل میں گروپ پہ بھیج دی جائے گی کیا تفصیل رہے گی۔ یہ میں نے اس وجہ سے بتلا دیا تاکہ آپ یاد کر لیں، ایسا نہ ہو جب آئندہ ہفتے آئیں تو یہ کہیں کہ ہم نے یاد نہیں کیا، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے بات عرض کر دی ہے۔ میں ترجمہ لوٹا دیتا ہوں، خاص طور پر پوری ہی صورت کا لوٹا دیتا ہوں تاکہ پوری صورت سامنے آ جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا ترجمہ الرحمن کا جو سب پر مہربان، اور الرحیم کا دوسرا ترجمہ جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ال کا ترجمہ یہاں پر ہے تمام، ہم تعریفیں، تمام تعریفیں، لام کا ترجمہ ہے خاص، اور للہ میں لام کے معنی ہے خاص، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے جو پالنے والا ہے۔ یہاں پر عالم، یہ میں نے بتلایا تھا سنگولر ہے اور یا نون کی وجہ سے پلورل بنا ہے۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، یا جو سب پر مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، دین کے معنی بدلہ اور یوم کے معنی دن، مالک کے معنی مالک، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، اور دوسرا ترجمہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کا آپ ہی کی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، کا تو ہے ہی نہیں قرآن میں، تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بڑھا دیا تھا۔ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یا صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں ہم، یہ ہم جو ترجمہ ہے وہ نون کا ہے، اور عبادت کرتے ہیں یہ پرزینٹ ہے کیونکہ اس کے شروع میں 4 لفظوں میں سے ایک لفظ آیا ہے۔ وَإِيَّاكَ، اور آپ ہی کی، یا دوسرا ترجمہ صرف نستعین، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نہ ہم، فی الامور کلیہ چھپا ہوا ہے، مطلب ہے ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں تمام کاموں میں۔ تفسیر جو ہوگی وہ انشاءاللہ ابھی نئے میٹنگ میں آ جائے گی، اور اس کے لیے نیا لنک بھیجا جائے گا، اس کے بعد ہم سے آپ جوائن ہو جانا، تفسیر وہاں آئے گی کہ کیا مطلب ہے اور ایسا کیا، اس کا کیا مطلب ہے۔ اہدی، آپ ہدایت دے دیجئے، نہ ہم کو، آپ ہدایت دے دیجئے ہم کو،
الصراط المستقیم، الصراط کے معنی راستہ اور المستقیم کے معنی سیدھا، ہدایت دے دیجیے آپ ہم کو سیدھے راستے کی، ہدایت دے دیجیے اس کے دو ترجمے اصل ہوتے ہیں، ہدایت دینا یہ میں نبی نہیں بتلایا، ایک ہوتا ہے ہدایت دینا شاید سمجھتے بھی نہیں اس کو اور عام کر دیتے ہیں، راستہ بتلا دیجیے، تو ایک ترجمہ ہے بتلا دیجیے، اور اس کا ترجمہ ایک اور ہے چلا دیجیے، تو یہ کوئی بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، بتلا دیجیے، چلا دیجیے، ہدایت دے دیجیے، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، الذین کا ترجمہ ان لوگوں کا، اور یہ پر پلورل ہے جمع ہے کیونکہ آخر میں نون آیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ عربی میں میل اور فیمیل یعنی مذکر مؤنث کا بھی فرق رہتا ہے، اس وجہ سے اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، ابھی تو ہم صرف میل کی باتیں کر رہے ہیں، مذکر کی جب مؤنث کے صیغہ آئیں گے ہم بتلائیں گے، صراط الذین انعمت ان لوگوں کا راستہ، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیر المغضوبی نہ کہ ان کا جن پر غصہ کیا گیا، غیر کا ترجمہ نہ کہ، المغضوب غصہ کیا گیا، علیہم ان پر، نہ کہ وہ جن پر غصہ کیا گیا، ولا الضالین اور نہ وہ جو گمراہ ہیں، اور نہ وہ جو گمراہ ہیں، یہ جو ترجمہ ہو رہا ہے یہاں پر الف لام کا ہو رہا ہے، اور نہ وہ جو گمراہ ہیں، یہ سبق پورا ہو گیا، انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں ہم اس کی تفصیل بیان کر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسکرین شاٹ بعد میں لے لیجئے تو اگلی میٹنگ میں بھی رہے گی۔